رب السماوات والارض وما بینہما، اور رب بھولنے والا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ مالک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور درمیان میں بھی ہر چیز کا مالک ہے۔ اگر وہ بھول گیا تو یہ سارا نظام کیسے چلے؟ اللہ اکبر! یہ نظام وہ خود چلا بھی رہا ہے، اور وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ وہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، مانیٹرنگ بھی کر رہا، اور اس کی مانیٹرنگ کرنا، اس پورے کائنات کی نگرانی کرنا اس کو تھکاتا نہیں۔ اللہ اکبر! اور یہ بھی فرمایا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، وہ غافل نہیں ہوتا پوری کائنات سے کسی بھی وقت۔ یہ اللہ کا علم جو ہے وہ محیط کلی ہے، زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو رب السماوات والارض وما بینہما، وہ مالک ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، تو جو مالک ہوتا ہے پھر اس کو نگرانی تو کرنی ہوتی ہے نا اپنی ملکیت کی، تو وہ نگرانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر! فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، لہذا آپ اس کی بندگی کیجئے۔ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئیں چاہے نہ آئیں، آپ بندگی پہ لگے رہے، آپ اللہ کی بندگی کرتے رہے۔ واصطبر لعبادتہ، اب اندازہ کریں اللہ اکبر کتنا بڑا سبق ہے اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ واصطبر لعبادتہ، حالانکہ بات مکمل تھی، فاعبدہ، اس کی بندگی کیجئے، بات ختم نہیں۔ حالات جیسے مرضی ہوں، زندگی کے نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنز، یہ تمہیں عبادت سے غافل نہ کر دیں۔ واصطبر لعبادتہ، اس پر ڈٹے رہی۔ یہ جو صبر ہوتا ہے اور استبار، یہاں پہ واصطبر ہے، ایک ہے صبر، صبر کا معنی بھی ڈٹے رہنا، اور استبار کا معنی بھی ڈٹے رہنا، معنی کے اعتبار سے تو برابر ہے۔ اللہ اکبر! لیکن اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ جو مفسرین نے اور اہل لغت نے اس میں فرق کیا ہے وہ یہ ہے صبر اور استبار میں۔ ایک تو فرق یہ ہے کہ استبار دراصل باب افتعال سے ہے، واصطبر باب افتعال سے، اور باب افتعال سے کوئی چیز جو آتی ہے تو اس میں تکلف پیدا ہو جاتا ہے، اس میں پوری ایفرٹ پٹ کرنا شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی صبر صرف اور صرف ڈٹ جانا ہوتا ہے، اور استبار اپنی پوری صلاحیتیں لگا کر ڈٹ جانا ہے، یعنی اس کے اندر زیادہ شدت پائی جاتی ہے، زیادہ تاکید پائی جاتی ہے۔ ویسے بھی عربی زبان کا کہتے ہیں قاعدہ ہے کہ جب الفاظ زیادہ ہونا، کثرت الالفاظ یدل علی کثرت المعنی، کہ اگر الفاظ زیادہ ہوں یا حروف زیادہ ہوں تو جیسے جیسے وہ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی نہ ہو، تو صرف ان کی جو کثرت ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو اس کا معنی ہے یا جو اس کی معنویت ہے، جو اس کی مقصدیت ہے، جو اس لفظ کا معنی ہے، اس کے اندر کثرت اور شدت پائی جاتی ہے۔ استبار میں چونکہ ایک طاء زائدہ آ گیا ہے، صبر سے زیادہ ہے، لہذا جب صبر سے زیادہ اس کے اندر الفاظ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں صبر سے زیادہ شدت پائی جاتی ہے، صبر سے زیادہ ڈٹنے کی تاکید پائی جاتی ہے۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، لہذا ہم جو دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ فکرہ ہی غلط ہے۔ دعا کر کر کے تھک جانا، نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک جانا، سجدے کر کر کے تھک جانا، یہ فکرہ ہی غلط ہے۔ اللہ کے دربار میں کبھی تھکتے نہیں ہیں، کبھی رکتے نہیں ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک ڈٹے رہنا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ لہذا وہ جو کالا پڑ جاتا ہے نا، پتہ نہیں میری دعائیں کدھر جاتی ہیں، پتہ نہیں میں تو اتنی نمازیں پڑھ کے سجدے کر کے تھک گیا ہوں، میری مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اندازہ تو کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے فاعبدہ، آپ اس کی بندگی کریں، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی بندگی پر ڈٹے رہیں۔ اور یہ ڈٹنا کب تک ہے؟ موت تک ڈٹے رہنا ہے۔ لہذا تھکنے کی کیا بات ہوئی، اکتانے کی کیا بات ہوئی؟
جلدی مچانے کی کیا بات ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جلدی مچاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جلدی مچانے کی کیا بات ہے؟ جب آپ کو یقین ہے کہ میرا رب میری سن رہا ہے تو جو سن رہا ہے تو وہ قبول بھی کر رہا ہے، جب وہ قبول بھی کر رہا ہے تو اس کی قبولیت کا اظہار کب ہونا ہے یہ وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمیں اس کے بارے میں جلدی مچانے کی کیا بات ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ادعوا اللہ اللہ سے دعا کیا کرو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ میں نے دعا مانگی ہے اور وہ قبول ہو گئی۔ ہمیں یہ تو یقین ہوتا ہے کہ یہ لائٹ آن ہے نا تو پیچھے سے سوئچ آف ہو تو یہ لائٹ آن نہیں ہوتی، ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم سوئچ آن کر دیں تو یہ لائٹ آن ہو جائے گی، یہ یقین ہوتا ہے نا۔ تو یہ اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے ادھر مانگی اور ادھر قبول ہو گئی۔ اللہ سے مانگی یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے آپ گاڑی کا سیلف ماریں گاڑی سٹارٹ نہ ہو، لیکن آپ کو یقین ہے کہ میں چابی گھماؤں گا تو یہ سٹارٹ ہو جائے گی، آپ کو یقین ہے کہ دروازے کے تالے کے اندر میں چابی لگاؤں گا تالا کھل جائے گا پورے تیقن کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ چابی ہے نشان لگایا ہوا ہے اسی تالے کی ہے اور آپ اس کو لگاتے ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کھل جائے گا۔ تو کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات سے واقف نہیں ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، وہ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کا کام اللہ کے بارے میں سوالات کرنا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے نکتہ آفرینیاں کرنا نہیں ہے، آپ کا کام بندگی کرنا ہے۔ اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، اللہ کی سے دعا کرتے رہتے ہیں اور بس دعا کر کے یقین کرتے ہیں کہ قبول ہو گئی، اور قبول ہو کے مشکلات کب ختم ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ان کی نوعیت بدلنی ہے کہ نہیں بدلنی، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، یہ معاملہ اس پر چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے کون سی چیز کب کرنی ہے، یہ اس کے معاملات ہیں۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کی دعا اس نے سن بھی لی، اس نے قبول بھی کر لی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو مجھے پکارتا ہے اور خالص مجھے ہی پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں، ان مشکل ترین حالات میں، مکے کی آپ دیکھ کے تو پڑھ کے تو دیکھیں نا آپ سیرت کی کتابوں میں کتنی مشکل ترین حالات تھے اور کتنی زبردست اور کتنی تکلیف دہ مزاحمتی تحریک تھی جو مشرکین مکہ کی طرف سے برپا کی گئی۔ اللہ اکبر، ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، بھول کیسے سکتا ہے؟ جو مالک ہے یہ تو سارا نظام درم برم ہو جائے اگر رب بھول جائے اس کو، سبحان اللہ، وہ نہیں بھولنے والا۔ وما بینہما، سارا درمیان کا نظام بھی اسی سے چلتا ہے، وہی چلاتا ہے، دیکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، وہ جو سورہ آیت الکرسی کے اندر فرمایا سورہ بقرہ میں، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، آپ کا کام بس لگے رہنا ہے، لگے رہو، واصطبر لعبادتہ، ڈٹے رہو اس کی بندگی پر۔ هل تعلم له سمیا، کیا اس جیسا کبھی کوئی ہم نام سنا ہے؟ یہ جو ہم نام سنا ہے نا، یہ دو دلائل گویا، دو طرح کے دو پہلو اس دلیل کے، یہ بھی مشرکین مکہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اس کے افعال جیسے کسی کے افعال نہیں، اور اللہ کی صفات جیسی کسی کی کوئی صفت نہیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، سمجھایا ان کو جا رہا ہے۔ خطاب کیا ہے؟ هل تعلم له سمیا، کیا اس جیسا کوئی ہم نام کبھی سنا ہے؟ تو جب ہم نام نہیں سنا تو پھر بندگی بھی کی تو کسی اور کی نہیں ہو سکتی نا، یا اس کا جو دوسرا معنی، اس کی نظیر، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، تو پھر بندگی کی بھی کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، جو تم جو ادھر ادھر شرک کرتے پھرتے ہو، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،
اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، قبل الاسلام عربوں کے حالات پڑھیں تو تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، قرآن بھی بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ موجود نہیں ہے، وہ دہر یہ نہیں تھے، وہ وجود باری تعالیٰ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اور صرف اللہ کی ذات کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی قدرتوں کو بھی مانتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن میں کئی جگہ پہ بیان فرماتا ہے. سورہ عنکبوت، سورہ زخرف، سورہ مومنون، سورہ یونس، ہم پڑھا ہے سورہ یونس. یہ ساری صورتوں میں مختلف جگہوں پہ مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال ایک رکھا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، بارش کون برساتا ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ان کا جواب ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا. جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو قرآن پھر سوال کرتا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ یا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. پھر یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں، دماغ کہاں خراب ہو گیا ان کا، جب سب کچھ اللہ کرتا ہے اور مانتے بھی اللہ ہی کرتا. اللہ اکبر. مانتے تھے کہ اللہ ہے، مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، مانتے تھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن بندگی اور عبادت میں، جس کو آپ توحید فی العبادت کہتے ہیں، قسم قرار دیتے ہیں، اس میں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، اور اس میں کبھی سمجھتے تھے کہ اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، کبھی سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے اندر مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں، ان شریکوں کے پاس، ان بتوں کے پاس، ان مورتیوں کے پاس، اس جو بھی مظاہر پرستی ہے، جو بھی شرک کی قسم ہے، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم تو اس لیے جاتے ہیں ان کے پاس. اللہ. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اللہ، یہ ہے مسئلہ. مگر نہ تو اللہ کو مانتے تھے. جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی، جس کا پورے قرآن میں بار بار اور جا بجا ذکر کیا گیا ہے، جس نے ان کو شرک میں مبتلا کر رکھا تھا، اور جو ان کے شرک کے پیچھے عقیدے کی بنیادی خرابی تھی، ایک تو عبادت میں اللہ کو شریک کرنا، اور دوسرا آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ، یہ سوال بار بار ہو گئے. مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی؟ اللہ. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اگر ہم مر گئے، مر کے مٹی ہو گئے، پھر واپس، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ پھر واپس لوٹایا جائے گا. مر کے مٹی ہو کے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، یہ سمجھ نہیں آتا تھا. اللہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان یہ کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا پھر جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا پھر میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ سوال ہے. اَإِذَا، کیا پھر میں جب مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، موت کا شکار ہو جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. کمال ہے. یعنی ہے تو سوال، لیکن یہ استفہام انکاری ہے کہ اصل میں انکار کرتا ہے انسان کہ دوبارہ کوئی نہیں زندہ اٹھایا جانا. اللہ اکبر، یہ اس کا انکار ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، سبحان اللہ، اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہتا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا؟ انا خلقناہ من قبل، کہ اس سے پہلے ہم ہی اس کو پیدا کرنے والے ہیں، پھر ان سب کو ہم جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل اکٹھا کریں گے. اللہ، حاضر کر دیں گے. لنحضرنہم، لازماً ہم ان کو حاضر کریں گے. حول جہنم، جہنم کے گرد، جثیا، گھٹنوں کے بل یہ گرے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر.
جسا یجسو سے جسیہ، جاس ان کی جمع ہے، جاس کی، جاس اسم الفاعل ہے، اس کی جمع جسیہ، گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے۔ اچھا اس کی 3 کیفیتیں آتی ہیں۔ ویسے تو 2 زانو بیٹھنا، جیسے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، اس کو بھی جسیہ یا جاس کہتے ہیں، جسا یجسو۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے جسا یجسو کی کہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اکڑوں بیٹھنا، کہ پاؤں نیچے لگے ہوئے ہیں، گھٹنے اوپر ہیں اور آپ یوں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ قضاء حاجت کے وقت بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اکڑوں بیٹھنا۔ اب جو لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا پولیس وغیرہ جو کسی مجرم کو بٹھاتی ہے نا، وہ عام طور پہ اسی طرح بٹھاتی ہے۔ مجرم نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ 2 زانوں بھی نہیں بیٹھے ہوتے اور وہ گھٹنے نیچے لگا کے کھڑے بھی نہیں ہوتے، بلکہ اصل میں وہ اکڑوں بیٹھے ہوتے ہیں، گھٹنے اوپر کر کے، پاؤں صرف زمین پہ لگے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے قضاء حاجت کے وقت بیٹھا جاتا ہے وہ اس طرح سے اپنے افسر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ مجرم جو سزا کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہی اسی طرح رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہتھکڑی لگی ہوتی ہے، اور زمین پہ اس طرح سے بیٹھنا یہ بجائے خود ایک بہت بڑی تذلیل اور تحقیر ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ایک تو یہ معنی تھی، دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے مجرم جو ہے قیامت والے دن سارے اکٹھے، جیسے مجرم سزا کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سارے بیٹھے ہوں گے جیسے اکڑوں بیٹھتے ہیں۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے جو سورہ جاسیہ کے اندر بھی، جاسیہ کا معنی بھی وہ قوم جو گھٹنوں کے بل گرنے والی، تو اس میں بھی یہ تینوں کیفیتیں آئیں گی، ان میں سے کون سی کیفیت ہے اللہ جانتا ہے، اور اس کا جو مفسرین کے خیال میں اصل معنی جو ہے وہ قیامت والے دن یہ تیسرا مفہوم ہے کہ گھٹنے نیچے لگا کے گر پڑنا، یعنی سیدھا کھڑا ہی نہ ہو سکنا، اور گھٹنے نیچے لگے ہیں اور انسان گرا ہوا نیچے، واللہ اعلم کیا اس کی کیفیت ہوگی، لیکن ہے یہ بھی تذلیل اور تحقیر کی ایک علامت۔ کس طرح کی کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا لے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ آخرت کی رسوائیاں کیا ہیں، عذاب کیسا ہے، جو عذاب سے پہلے کی رسوائیاں ہیں، جو حشر کی رسوائیاں ہیں، یہ تو ابھی عذاب میں نہیں گئے، حول جہنم جثیہ، یہ جہنم کے گرد بیٹھے ہوں گے وہ بھی اور ان کے شیاطین بھی، سارے کے سارے جنہوں نے ان کو بہکایا، جن کے پیچھے یہ لگے، یہ سب اکٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر وہاں جب بیٹھے ہوں گے سارے مجرم اکٹھے ہوں گے، چھوٹے بڑے سارے اکٹھے ہوں گے، بہکانے والے بھی، بہک جانے والے بھی، آگے لگنے والے بھی، پیچھے لگنے والے بھی، سب اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم ہر گروہ میں سے نکالیں گے کھینچ کر، اللہ، ثم لننزعن من كل شیعۃ، ہم ہر ایک میں سے نکالیں گے، ہر گروہ میں سے، ایہم، ان میں سے کون ہے، اشد علی الرحمن عتیا، جو سرکشی کے اعتبار سے سب سے بڑا سرکش تھا اللہ کے رحمان کے مقابلے میں، ہم اس کو باہر نکالیں، یعنی وہاں جو بڑے بڑے سردار ہوں گے، بڑے بڑے سرکش ہوں گے، ان کو پہلے نکالنا جائے، ان کو الگ کر دیا جائے گا، تم دنیا میں سردار تھے۔ گویا یہ دھمکی ہے، یہ انذار ہے قریشی سرداروں کو، ساتھ ساتھ دعوت توحید ہے۔ اللہ اکبر، یہ پوری جو آیت نمبر 64 سے لے کر آنورڈز آیت نمبر 83 تک، یہ ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو اور خاص طور پہ ان کے جو سردار ہیں، قریشی سردار، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو بڑے بڑے سردار ہیں، ہماری تو معاشرتی حیثیت ہے، ہماری تو سماجی حیثیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے تو بالکل بلال، صہیب کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اللہ، خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیا حیثیت، یہ سمجھتے تھے ہم بڑی شے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، ہر گروہ میں سے ہم نکال لیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا،
کون ہے جو الرحمن کے مقابلے میں تم میں سے زیادہ سرکش تھا، زیادہ متمرد تھا؟ عطا یا عطو سے عاتن، اسی طرح جیسے جاس تھا ایسے ہی عات ہے، اور اس کی جمع ہے عطیہ، جو زیادہ انتہائی سرکش اور متمرد، ان کو ہم نکال لیں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہ صلیہ، یعنی ابھی باقی لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو پہلے جہنم میں جانے والا کون ہے اور کون اس لائق ہے کہ اس کو پہلے جہنم میں پھینکا جائے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ، ثم لنحن اعلم، پھر ہم جانتے ہیں، بالذین هم اولی بہا صلیہ، کون جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اللہ، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے سرداروں کو نکال کے ان کو پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ ان کی حقیقت بتائیے، لنحن اعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، ہم اولا، جو زیادہ لائق ہیں، بہا، اس جہنم میں جانے کے، صلیہ، داخل ہونے کے، صالح یا یصلا سے داخل ہونے کے اعتبار سے کون زیادہ لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے الا مگر واردھا، وہ اس پر آئے گا۔ ہر ایک نے ایک دفعہ وہاں آنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کا فیصلہ شدہ ایک حتمی امر ہے۔ وکان علی ربک، تیرے رب کے ذمے ہے یہ بات، حتما مقضیا۔ اللہ، حتم اس بات کو کہتے ہیں جو مضبوط ہو، جو محکم ہو، اس کو حتم کہتے ہیں۔ اور قضا کہتے ہیں اس چیز کو جو واجب ہو۔ مقضیہ، فیصلہ شدہ بات، اب واجب ہو گئی، اب ہونا ہی ہونا ہے ایسے۔ حتم، یہ گویا مضبوط بات ہے، اس کے ٹوٹنے کا، اس کے ختم ہونے کا کوئی نہیں، اس لیے کہتے ہیں حتمی ہے، فیصلہ شدہ ہے۔ اور فیصلہ شدہ بات کی ہے، ہر ایک نے جہنم کے اوپر وارد ہونا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بڑی ہی خوفناک، اور اس سے اگلی آیت جو ہے وہ کسی قدر امید افزا، لیکن یہ بڑی خوفناک ہے۔ منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پہ وارد نہ ہو۔ اللہ، ہر ایک نے جہنم پہ آنا ہے۔ اور یہ وارد ہونے والا کون ہوتا ہے؟ وارد، ویسے ورد جو ہے نا، ورد گھاٹ کو کہتے ہیں، جو پانی والا گھاٹ ہوتا ہے اس کو الورد کہتے ہیں عربی۔ لہذا ورد کے 3 معنی ہیں۔ ورد المورود بھی آیا ہے قرآن، تو ورد کے معنی وہ گھاٹ بھی ہے جس پر پانی پینے کے لیے جایا جائے، وہ جو پانی لانے کے لیے آیا ہے وہاں وہ بھی وارد ہے، جو پانی لینے کے لیے آتا ہے۔ اور ورد کا معنی پیاس بھی ہوتا، ورد کا معنی پیاس بھی ہوتا۔ آگے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کو جہنمیوں کو الی جہنم وردا، ان کو اس طرح سے ہانک کے لے جایا جائے گا جیسے پیاسے جو ہیں جانوروں کو گھاٹ کی طرف ہانک کے لے جایا جاتا ہے، اس طرح سے ان کو ہانک کے لے جایا جائے گا۔ لہذا ورد کا معنی پیاس بھی ہے، ورد کا معنی گھاٹ بھی ہے جہاں پانی ہوتا ہے یا جس مقصد کے لیے جایا جاتا ہے، اور ورد کا معنی وہاں جانے والا بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا جب یہ فرما دیا، اور وارد کا معنی ورود دخول سے بھی ہے، داخل ہونا، بعض نے کہا اس کا ترجمہ ورود کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا۔ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کب وارد ہوئے یہاں، آپ استعمال کرتے ہیں، کیا مطلب آپ کب تشریف لائے، تو ورود کا معنی داخلہ بھی۔ لہذا یہاں پہ ایک تو آیت ویسے خوفناک ہے کہ ہر ایک نے جہنم میں جانا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے جہنم میں جانا ہے۔ اگر ورود کا معنی دخول ہے تو بہت ہی خوفناک بات ہے، اگر ورود کا معنی دخول نہیں بھی ہے، وہاں پہ جانے والا ہے، وہاں تک پہنچنے والا ہے، تو بھی خطرناک بات ہے۔ اللہ اکبر، کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ حتمی اور فیصلہ شدہ بات ہے، ہونا ہی ہونا ہے، سب نے جانا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وارد کا معنی جہنم میں داخل ہونا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی نیک لوگوں کے لیے، نیک ہستیوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے،
لا یسمعون حسیسہا، وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. تو جو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے وہ اس کا مطلب ہے داخل تو نہیں ہوں گے. اسی طرح سورہ انبیاء میں یہ بھی فرمایا کہ اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا فیصلہ پہلے سے فرما دیا ہے، ان کو اولئک ہم عنہا مبعدون، وہ ان سے دور رکھے جائیں گے. تو گویا جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو اس کے اوپر وارد نہ ہو. کان علی ربک حتما مقضیا، تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ جبکہ نیک لوگ جو ہیں وہ تو اس سے دور رکھے جائیں گے. ان الذین سبقت لهم من الحسنی، جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا اچھائی کا، اولئک عنہا مبعدون، یہ ان سے دور رکھے جائیں گے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لا یسمعون حسیسا، وہ جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جو ان کے دل چاہیں گے وہ من چاہی زندگی میں ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ اثر ہے، کہہ لیجئے کسی صحابی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں جا کے ان کو خیال آئے گا کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا ام منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی شخص جو ہے جہنم کے بغیر جا ہی نہیں سکتا، ہر کوئی جہنم پہ آئے گا. تو ہم نے تو دیکھی نہیں جہنم، ہم تو سیدھے ڈائریکٹ ہی جنت میں آ گئے. یہ بعض یعنی صحابہ کا یہ قول ہے کہ وہ جنتی جنت میں جا کے اس آیت کو یاد کریں گے کہ اللہ نے تو فرمایا تھا ہر ایک نے ایک دفعہ جہنم دیکھنی ضرور ہے، تو ہم نے تو دیکھی کوئی نہیں، ہم تو نکل آئے. تو ان کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے ولی ہو، تم جہاں سے نکل کے آئے ہو جہنم ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو سلامتی والا بنا دیا تھا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تم کب جہنم سے گزرے ہو. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے، پتہ ہی نہیں چلا، گزرے ہیں. لہذا اس کی تفسیر میں ایک تو قول یہ ہے، اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ خطاب کافروں کو ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم کافروں ہر کوئی تم میں سے جہنم میں جائے گا. یہ قول صحیح اس وقت ہو سکتا تھا اگر اگلی آیت نہ ہوتی، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر جو ان میں سے متقی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کو ہم نجات دے دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہوں گے ان کو ہم چھوڑ دیں گے اس کے اندر گھٹنوں کے بل، وہ اس کے اندر گر جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا سب نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سے مراد ہر نیک بعد نے ایک دفعہ جہنم پر آنا ہے. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے کہ صرف لایا جائے گا، یعنی اس میں پھینکا نہیں جائے گا، صرف لایا جائے گا.